ڈائن کا انتقام آخری قسط۔ شاہ صاحب کے عین سامنے دھواں سا ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے دھواں ایک عورت میں تبدیل ہو گیا۔ سائرہ، فائزہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ سب ایک بار اسے دیکھ کر ڈر گئے۔ سارہ اور عائشہ حریم سے چمٹ گئی جبکہ کنول فائزہ کو۔ بھابھی یہ اتنی خوبصورت، یہ ڈائن تو نہیں لگ رہی، عائشہ کے منہ بار مشکل سے بولی۔ سائرہ کی چوٹی اب لہرانے لگی، اس کے ناخن لمبے نکیلے ہو گئے، پاؤں الٹے ہو گئے۔ لو، بن گئی ڈائن، سائرہ بولی۔ حریم نے سارہ اور عائشہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ رک جاؤ شاہ، سارہ نے اونچی آواز میں کہا، مگر شاہ صاحب اپنی دھن اور تیز بجاتا جا رہے تھے۔ میں نے کہا رک جاؤ، سارہ چلائی، مگر شاہ صاحب تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہے ہو۔ اچانک سے سارہ کی چوٹی کو آگ لگ گئی۔ سارہ نے اپنے دونوں ہاتھ زور سے کان پر دبا لیے اور زمین پر گر گئی۔ سارہ چلانا چاہ رہی تھی پر اس کی آواز گلے سے باہر نہیں آ رہی تھی۔ سارہ درد سے تڑپنے لگی۔ یہ امی کہاں رہ گئی، ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ حریم نے اس طرف دیکھا جس طرف رفت گئی تھی۔ سارہ اور شاہ صاحب رک کیوں نہیں رہی؟ وہ کتنی تکلیف میں ہیں؟ علیہ نے انور سے دھیمے سے کہا، بیٹا وہ ڈائن ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اور شاہ صاحب اسے ختم کر دیں گے آج، انور نے بھی دھیمی آواز میں کہا۔ تبھی سارہ نے سارہ کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے جیسے اپنا درد بھول گئی، اس کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ بھابھی مجھے کیوں دیکھ رہی ہے؟ اس کے بالوں کو آگ لگی تو جل کیوں نہیں رہی؟ سارہ نے حریم سے سرگوشی کی۔ تبھی شاہ صاحب کے عین سامنے سارہ کے پیچھے دھواں سا اٹھا اور ایک دھماکہ جیسی خوفناک آواز سا ہوئی، پورا گھر جیسے ہل سا گیا ہو۔ سب گرتے گرتے بچے۔ سارہ، عائشہ اور کنول زور سے چلائیں، یہ کیا ہوا ماما؟ کنول فائزہ سے ڈر کے چمٹ گئی۔ اب سارہ کے پیچھے ایک اور عورت کھڑی تھی۔ سب اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس نے کالی ساڑی پہن رکھی تھی، مگر ایک بڑی سی چادر، چہرے پر بہت بڑا گھونگھٹ تھا۔ وہ اپنا چہرہ چھپا رہی تھی۔ اس کے ناخن بھی سارہ کی طرح بہت نکیلے تھے، مگر وہ بہت میلے کچیلے، ان پر خون لگا ہوا تھا۔ اس ڈائن کے پاؤں بھی الٹے تھے۔ یہ دھن بجانا بند کر بڈھے، وہ ڈائن بھاری مگر بہت خوفناک آواز میں بولی۔ جیسے اس نے اپنی آواز بدلی، شاہ صاحب دھن بجاتے جا رہے تھے۔ تو نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ روک اسے، روک اسے، مجھے سارا سمجھنے کی بھول مت کرنا، ڈائن نے دھمکی دی۔ شاہ صاحب نے کچھ سنا ہی نہیں۔ ڈائن نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو اس کا بازو لمبا ہونے لگا۔ اگلے لمحے ڈائن کا ہاتھ شاہ صاحب کے گلے پر تھا۔ دھن شاہ صاحب کے ہاتھوں سے نیچے گر گئی، مگر ان کے مرید دھن بجاتے جا رہے تھے۔ ڈائن نے اپنا سر ہلایا، اس کی چادر سے ایک لمبی کالی چوٹی لہراتی ہوئی باہر آئی، اور اگلے ہی لمحے سارے مرید ایک ساتھ اس کی چوٹی میں جکڑے تھے، جیسے انہیں چوٹی سے نہیں بلکہ ایک رسی سے باندھ دیا گیا ہو۔ ڈائن نے ہاتھ اوپر کیا، اس کا بازو اور لمبا ہو گیا اور شاہ صاحب کو فضا میں اٹھا لیا جیسے وہ گوشت کے بجائے روح سے بنے ہوئے۔ نہیں نہیں، فائزہ اونچی آواز میں بولی، چھوڑ دو شاہ صاحب کو۔ سب ایک ساتھ ڈر کے بولے تھے۔ سارہ کی چوٹی پہ لگی آگ بجھنے لگی۔ ڈائن نے شاہ صاحب کو بہت اونچا اٹھایا۔ وہ کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ڈائن ان کا گلا زور سے دبایا۔ گھر کے سارے افراد کے چہروں پر ڈر کا سایہ بیٹھا تھا۔ ڈائن کا بازو اور لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ تمہاری دشمنی ہم سے ہے، ہمیں ختم کرو، نہ شاہ صاحب نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ انور نے اونچی آواز میں کہا۔ چھوڑ دوں؟ لو، چھوڑ دیا، ڈائن نے کہا اور اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ شاہ صاحب اگلے لمحے زمین پر گرے اور ان کا سر ان کے اپنے صندوق سے ٹکرایا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ نہیں، سب ایک ساتھ چلائے۔ ڈائن نے سارے ہلایا اور اس کی چوٹی لہراتی بیرونی گیٹ کے پاس گئی۔ تینوں اس کی چوٹی سے گرے، باہر کی طرف بھاگے۔ اب ڈائن واپس مڑی، اس کی نظر سبھی افراد پر تھی۔ سب کے دل زور زور سے دھڑک رہے تھے، سب پسینے سے شرابور ہو چکے تھے۔ کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے، یہ ڈائن اس حصار کے اندر نہیں آ پائے گی۔ انور نے زمین پر بنے حصار کی طرف اشارہ کیا۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے یہ معمولی سے دائرہ مجھے روکے گا؟ ایک ڈائن کو؟ ڈائن نے کہکا لگا کر کہا۔ ڈائن نے اپنی چوٹی کی طرف دیکھا، اس کی چوٹی اڑتی ہوئی سارہ کی طرف گئی۔ نہیں، سارہ زور سے چلائی، مگر اگلے لمحے ڈائن درد سے چلائی، اس کی چوٹی پوری طاقت سے کھینچ لی ہو جیسے کسی نے۔ سارہ اب کھڑی ہو چکی تھی اور اس نے اپنی چوٹی سے دوسری ڈائن کی چوٹی کو جکڑ کے پوری طاقت سے کھینچا تھا۔ بے وقوف ڈائن، یہ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو مجھے، ڈائن درد سے تڑپی تھی۔ پہلے تم مجھے اپنا یہ چھپا ہوا چہرہ دکھاؤ اور بتاؤ مجھ سے میری زندگی میں آگ کیوں لگائی؟ سارہ کرخت لہجے میں بولی، کیا بکواس کر رہی ہو روائن، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ڈائن نے درد سے کہا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم نے 21 سال پہلے میری ساس اور ذیشان کی جان لی تھی۔ بتا مجھے کیوں کیا تم نے یہ سب؟ سارہ نے چوٹی کو زور سے کھینچا۔ سارہ نے غصے سے دھاڑی، چھوڑو ورنہ اچھا نہیں ہوگا تیرے لیے روائن، ڈائن دھمکاتے لہجے میں کہا۔
क्या हो रहा है ऐसा सब, मेरा दिमाग खत्म हो जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे स्टार प्लस का कोई ड्रामा नजर चल रहा हो। कभी डायन दुश्मन बन गई करवा रही है तो कभी हमें सेव कर रही हो क्या रहा है मेरे साथ। हरीम ने दोनों हाथों से सर को थामा। ये अम्मी जी कहाँ रह गई। इतना शोर हंगामा सुनकर भी कहीं वो किसी हरीम के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। देख रवाइन, अब मेरा वार। डायन ने गुस्से से कहा, अपना एक हाथ आगे किया तो नाखून लंबा हो गया। उसने अपने नाखून से सारा की चोटी पर वार किया। सारा ने दर्द से चोटी पीछे कर ली। डायन अब आजाद हो गई थी। मैंने तो सोचा था कि हम दोनों मिलकर इन लोगों को खत्म करेंगे, मगर अब पहले मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। रवाइन, वैसे भी मेरा कोई पुराना हिसाब चुकाना है। सायरा ने डायन ने सायरा के सामने खड़ा होकर कहा। दोनों डायने आमने सामने थे और एक दूसरे को भूखी शेरनी की नजर से देख रही थी। डायन ने गुस्से से सायरा को देखा, उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ अपनी चोटी लहराई, मगर सायरा फजा में कलाबाजियां खाते हुए पीछे हो गई। छुप कर क्या वार करती हो काल, हिम्मत है तो अपना चेहरा दिखा, सायरा ने कहा। चेहरा तो तेरा अब मैं बिगाड़ूंगी, डायन ने कहा, इससे पहले कि सायरा कुछ समझती। डायन ने सायरा को अपनी चोटी में मजबूती से जकड़ लिया और सायरा के बिल्कुल करीब आ गई। डायन ने दोनों हाथ आगे किया और पागलों की तरह अपने नुकीले नाखूनों से सायरा के चेहरे पर वार करने लगी। सायरा का चेहरा लहू लहान हो चुका था। सारा कमल आयशा ने इस मंजर को देखकर आंखें बंद कर ली। सारा ने अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियां बनाई और पूरी कुव्वत से डायन के पेट पर मारी। डायन चिल्लाते हुए बहुत दूर जा गिरी, मगर उसने अपना घूंघट पकड़ लिया। शायद उसे डर था कि उसका चेहरा नजर आ जाएगा। सारा ने आंखें बंद करके खोली तो उसके चेहरे के सारे जख्म गायब हो गए। बोल मत डायन, मैं एक रवाइन हूँ। ये चोटें, ये वार मेरा क्या बिगाड़ लेंगी, सारा ने कहा। डायन ने अपना घूंघट ठीक किया। सारा को देखते हुए उठ खड़ी हुई। पापा, लिया ने अनवर को इशारे से कुछ पूछा। अनवर ने हाँ में सर हिलाया। अलियान आहिस्ता से एक तरफ चला गया, किसी का ध्यान उसकी तरफ ना गया। लगता है ये डायन अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहती, इसलिए इसने घूंघट काफी नीचे तक किया हुआ है। मुझे इसके चेहरे से ये निकाब हटाना होगा, इसके बाद ये अपने होश एक लम्हे के लिए खो बैठेगी और यही मौका होगा उस पर वार करने का, सायरा ने सोचा। डायन शायद इंतजार में थी कि सायरा उस पर हमला करेगी। अगले लम्हे सायरा धुआं बनकर गायब हो गई। भाभी, ये डायन एक दूसरे के साथ उलझी हुई हैं, मौका अच्छा है हम यहाँ से भाग जाते हैं, आयशा ने धीरे से कहा। नहीं आयशा, वो डायन है, कहीं भी आ सकती है, फाजा ने आयशा को कहा। मगर इस हिसार में हम कब तक खड़े रहेंगे, और इस डायन की चोटी पहले भी यहाँ आने वाली थी, वो तो भला उस दूसरी वाली का कि मुझे बचा लिया, सारा ने कहा। अलियान गया है कुछ लेने, तब तक बस इन डायनों को उलझा के रखना है, अनवर ने कहा। अलियान कहाँ गए हैं, हरीम ने पूछा। मैंने उसे ऊपर भेजा है ताकि वो जमजम, जनुबा का सुलेमानी खंजर और बंदूक ले आए, अनवर ने कहा। मगर पापा जी, अम्मी कितनी देर से गई हैं, अभी तक आई क्यों नहीं, हरीम ने पूछा। ओ माय गॉड भाई, हमने भाभी की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया, फाज ने कहा। कहाँ गई हो रवाइन, डायन चलाई, तब उसका ध्यान उसकी तरफ हुआ। मैं जानती हूँ तुम यहीं गई हो, क्योंकि एक डायन कभी यूं जंग में दरमियान में छोड़कर नहीं भागती, सामने आओ तुम। तभी सारा डायन के नीचे नमदार हुई। वो हाथ करके पीछे से उसका घूंघट खींचने लगी थी कि तभी एक कड़ाकेदार धमाके की आवाज से सारा के पेट में गोली लगी, जो लियान ने चलाई थी। सारा डर से चिल्लाते पीछे गिर गई। डायन तेज से पीछे मुड़ी और लियान के पास ये देखकर फौरन पीछे की तरफ उड़ती हुई दीवार पर चढ़ गई। अनवर तेज से लियान की तरफ आया, उसके हाथ से जमजम के पानी की शीशी ले ली। सारा ने अपनी आंखें बंद कर खोली और उसकी पीठ पर जो जख्म गायब हो गया। सारा ने भी सीधे सामने की तरफ देखा। एक लम्हे में वो सामने दीवार पर चढ़ गई। अब सारा डायन दोनों लियान और अनवर को देख रही थी। सारा की नजरों में आग भड़क रही थी। अनवर ने देर न करते हुए जल्दी से शीशी खोली और पानी सामने डायन की तरफ फेंका। पानी सारा उसके ऊपर गिर गया। वो चिल्लाती हुई नीचे गिर गई। उसके जिस्म से धुएं निकलने लगे। वो तड़पने लगी जैसे एक सांप। सारा जल्दी से धुआं बनकर गायब हो गई। अलियान और अनवर चारों तरफ नजर दौड़ाने लगे। तभी अलियान के हाथ से बंदूक और खंजर गिर गए। सारा ने उसे अपनी चोटी में बांध लिया था और अपनी चोटी फजा में कर ली। खुद भी जमीन से 3 फीट ऊंची हो गई। अलियान उसकी चोटी में था। अलियान सब चलाने लगे। हरीम भागती हुई सारा की तरफ आई। सारा ने अपने नाखून हरीम की तरफ किए। हरीम रुकी। छोड़ दो लियान को सारा, अनवर ने ऊंची आवाज में कहा। सारा ने अपनी चोटी और सख्त की तो लियान ने खुद को छुड़ाने की नामुमकिन कोशिश की। देखो छोड़ो, मेरे बच्चे को तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, अनवर ने कहा। हमारे भाई को छोड़ दो प्लीज, आयशा और सारा रोते हुए कहने लगी। देखो सारा, हम लोग आराम से बात कर सकते हैं, प्लीज अलियान को छोड़ दो, फायजा ने कहा। देखें प्लीज, अलियान को छोड़ दीजिए, प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए, हरीम ने हाथ जोड़े। बिल्कुल इसी तरह गिड़गिड़ाई में रोई थी, पर तुम लोगों ने मेरे बच्चों को मेरी आंखों के सामने मुझसे दूर ले गई। कितना रोई थी, तड़पी थी, पर किसी को रहम नहीं आया।
آج سب کا حساب ہوگا، آج اس بے خاندان کا چراغ ملے گا، آج تم دیکھو گے ڈائن کا انتقام۔ سارا چیخ کر کہا، دیکھو سارا، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا، میں کیا کر سکتی ہوں یہ تم لوگ اب دیکھو گے۔ سارا نے اپنا پورا منہ کھولا، الیان کے چہرے سے ایک سفید سی روشنی نکلی اور سارا کے منہ کے اندر چلی گئی۔ الیان تو درد سے تڑپنے لگا۔ چھوڑ دو، مجھے نہیں۔ حریم سمیت سب کا چہرہ آنسو تار ہو چکا تھا۔ تم اس کو نہیں مار سکتی سارا، یہ ناممکن ہے، انور بولا۔ کیوں نہیں مار سکتی؟ میں اسے، ہاں، سارا نے پوچھا، کیونکہ الیان تمہارا بیٹا ہے۔ سب گونجتی آواز کی طرح مڑے، جو کہ فائزہ کی تھی۔ میرا مطلب، حریم نے کہا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ سارا چیختی ہے آواز میں بولی۔ ہاں، سارا، الیان ہی تمہارا بیٹا شیان ہے۔ ہم نے 21 سال پہلے تمہارے بچوں کو نہیں ختم کیا تھا، بلکہ زندہ رکھا، تم سے چھپا کر، اور ان کا نام کاشان سے الیان رکھ دیا۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، اسے بچانا چاہتی ہو نا؟ سارا نے ہچکچاتی آواز میں کہا۔ نہیں سارا، تمہیں یقین نہیں آ رہا تو تم وہ ڈائن بندھن کرو نا، جس سے یہ ثابت ہوگا، پلیز۔ فائزہ نے تیز تیز کہا۔ سارا نے اپنی دونوں آنکھیں بند کی اور کچھ پڑھنے لگی اور پھر آنکھیں کھول دی۔ اگر یہ میرا خون ہوا تو جیسے ہی مجھے چوٹ لگے گی، اسے خود بخود لگے گی۔ سارا نے اپنا دایاں ناخن اپنے ہاتھ پہ مارا، اس کے ہاتھ سے کالا خون بہنے لگا۔ اس نے الیان کی طرف دیکھا تو دنگ رہ گئی، کیونکہ خون اس کے ہاتھ سے بہہ رہا تھا۔ کاشان ہو تم میرے بچے؟ سارا نیچے دیکھا، زمین پر آ گئی۔ اس نے اپنی چوٹی نیچے کی اور الیان کو چھوڑ دیا۔ حریم الیان کی طرف دوڑی اور اس سے لپٹ گئی۔ باقی سب الیان کے پاس آئے۔ سارا وہیں پتھر بنے کھڑی رہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ابو؟ میں کس کا بیٹا ہوں؟ الیان نے انور سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، یہ سچ ہے، تم میرے نہیں سارا کے بیٹے ہو، انور نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ سارا تیزی سے چلتی ہوئی انور کے قریب آئی۔ اگر میرا بیٹا کاشان زندہ ہے تو بتاؤ میری بیٹی سارا کدھر ہے؟ سارا نے جلدی سے پوچھا۔ فاضل نے اپنا ہاتھ سارا کی طرف کیا۔ یہ رہی تمہاری بیٹی۔ میری بیٹی؟ سارا نے سارا کو پکڑ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ تو تم میری بچی ہو، میری سارا، میری بیٹی زندہ ہے، زندہ۔ میری بچی، مجھے تمہارے ماتھے پہ نشان دیکھ کر پہلے ہی لگا تھا، جبکہ سارا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے۔ تبھی دوسری ڈائن اٹھی، اس نے اپنی چوٹی سے الیان کو پکڑنا چاہا، مگر سارا نے تیزی سے اس کی چوٹی ہاتھ میں پکڑ کر اسے کھینچی۔ ڈائن چلاتے ہوئی گر گئی اور اس کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹ گیا۔ سب کی نظر جیسی اسی کے چہرے پر پڑی، سب کے ہوش اڑ گئے۔ کسی کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا اسے دیکھ کر۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ امی، عائشہ نے لمبی آواز میں کہا۔ چاچی آپ؟ حریم نے دونوں ہاتھ حیرت سے منہ پر رکھتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ ڈائن کوئی اور نہیں عروسہ تھی۔ عروسہ تم؟ فاضل نے کہا۔ ہاں، میں عروسہ دی ڈائن۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا چاچی، کیسے؟ الیان خود پر یقین نہ کرتے ہوئے بولا۔ او مائی گاڈ، ہاؤ اٹس پاسبل؟ سارا کا سر چکرانے لگا۔ عروسہ ممی ڈائن نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اتنی کیوٹ، کمل نے کہا۔ عروسہ نے اپنی چادر دور پھینک دی۔ ہاں، میں ایک ڈائن ہوں جو دیوار پر چڑھ سکتی ہے، انسان کھاتی ہے، اپنے نوکیلے ناخنوں سے دل نکال لیتی ہے، جس کا ایک سایہ ایک بار جہاں پڑ جائے وہاں سب کچھ تہس نہس ہو جاتا ہے۔ ایک ڈائن ہوں میں، اور ایسی ڈائن ہوں جو 9 گھر چھوڑ کر نہیں، سیدھا اپنے ہی گھر پر حملہ کرتی ہے۔ عروسہ، کیوں کیا تم نے یہ سب؟ کیوں آئی تھی تم ہماری زندگی میں؟ فائزہ نے کہا۔ میں کوئی پیدائشی طور پہ ڈائن نہیں ہوں فائزہ، ملک مجھے ڈائن بنا دیا تم لوگوں نے۔ جب ہم لوگ بہت امیر نہ تھے تو کوئی غریب بھی نہ تھے، اتنا اچھا چھوٹا سا کاروبار تھا ہمارا، پر وہ سارا بزنس انور کے نام تھا۔ میرے اور عاقب کے پاس تھا کیا تھا؟ پھوٹی کوڑی نہ تھی، جبکہ محنت دونوں بھائی کرتے تھے، پھر بھی سب کچھ اس انور کے نام۔ مجھے کچھ لینا ہوتا، کچھ چاہیے ہوتا، ان کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑتے، اور گھر کی تو ساری ملکیت تو رفت کے پاس تھی، نہ میرے پاس تو اپنے لاکر کی چابی تک نہ تھی۔ اور پھر جب سارا اور ذیشان کی شادی کے بعد سارا نے سب کچھ انور ذیشان کے نام کر دیا، اور مجھے اینڈ عاقب کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ مجھے اور عاقب کو بہت غصہ آیا، ہم تب کچھ نہیں کر سکے، اس لیے جب رفت پریگننٹ ہوئی تو میں نے اسے ایسی دوائی دودھ میں ملا کر دی کہ اس کا بچہ گر جائے، اور پھر کبھی دوبارہ کبھی ماں نہ بن پائے، اور ان دونوں کے مرنے کے بعد سب کچھ ہمارا ہو جائے۔ لیکن نہیں، عاقب کو تو اپنے بھائی کو مار نہیں سکتا تھا۔ پھر ایک اماوس کی رات کو میں نے چھت پر دیکھا، سارا کی 10-15 فٹ چوٹی لہرا رہی تھی اور اس کی آنکھیں سفید۔ میں اسے دیکھ کے سمجھ گئی کہ یہ ڈائن ہے، کیونکہ میں نے ڈائن کے بارے میں بہت سن رکھا تھا۔ اور پھر میرے دماغ میں ایک نیا خیال آیا، میں نے ایک کالے جادوگر سے مل کر اسے سارا کے بارے میں بتایا۔ اس نے آنکھوں کا رنگ سن کر سمجھ لیا کہ وہ روائن ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ روائن کے پاس ایک روح منکا ہوتا ہے، جو بھی اس کو حاصل کر کے کھا لے وہ 1000 سال تک جیتا ہے۔ یہ سن کر تو جیسے میری آنکھوں میں چمک آ گئی۔ میں اس جادوگر کو کتنے پیسے دیے کہ وہ مجھے طاقتور بننے کا کوئی راستہ بتا دے۔ اس نے مجھے طاقتور کیا ایک ڈائن بننے کا ہی طریقہ بتا دیا، اور سب کچھ جاننے کے بعد میں نے اس جادوگر بیچارے کی سپاری دلوا کو سے ہی مروا ڈالا۔ اس کے بتائے گئے طریقے کے مطابق مجھے روز رات کو 2 بجے ایک زندہ معصوم بچے کی گردن کاٹ کر
شیطان کی مورتی کے سامنے قربانی دینی ہے، اس کا خون پینا ہے۔ پھر روز رات کو ثاقب کہیں سے مجھے ایک بچہ لا دیتا۔ پہلے مجھے یہ مشکل لگا کیونکہ ایک بچے کا خون پینا مشکل تھا، پر کیا کرے، لالچ چیز ہی ایسی ہے، اور وہ 6 مہینوں کے اندر ہی میں ایک ڈائن بن گئی۔ میں نے ایک چال سوچی، ایک رات کو میں نے اپنے ساس سسر کی جان لے لی اور سائرہ کو ڈانٹ ٹرائبل کر دیا، اور پھر ذیشان کو مار دیا تاکہ یہ لوگ اسے مار ڈالیں اور ڈائن من کا مجھے مل جائے۔ مگر نہیں، اس ڈائن سائرہ نے پہلے ہی من کا اپنے بیٹے کو دے دیا تھا، اور یہ بات مجھے اس کا پتھر بننے کے بعد معلوم ہوئی۔ اور پھر مجھے پتا چلا کہ رفقت اور انور سائرہ کے بچوں کو ختم نہیں کر رہے بلکہ اسے زندہ رکھیں گے، ان کا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر مجھے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ روح من کا مجھے تب ملے گا جب الیان 22 سال کا ہوگا، پر اس سے پہلے مجھے اس کی شادی نہیں ہونے دینی۔ اور پھر میں نے الیان کے سپنوں میں اسے ڈرانا شروع کر دیا۔ ایک دن اس بڈھے شاہ کو پتا چل گیا کہ الیان کی شادی سے ڈائن کا فائدہ ہوگا، تو رفت کو اس کی شادی کی جلدی پڑ گئی۔ الیان کی لڑکی بھی آ گئی۔ سنا پر میں نے موقع دے کر اسے ختم کر دیا، اور پھر سے غار میں جا کر بابے کو بھی ختم کر دیا۔ لیکن آخری وقت پر یہ حریم آ گئی، اور تم لوگوں نے الیان کی شادی کروا دی، اور اس وجہ سے سارا جو 25 سال بعد آنے والی تھی وہ 21ویں سال واپس آ گئی، اور اب وہ مجھے رومن کا ہر حال میں چاہیے۔ فائزہ آگے بڑھی اور ایک سورا تماشا روسا کے منہ پر مار دیا۔ لعنت ہے تجھ پہ کمینی، لعنت ہے تجھ پہ، تم تو انسان ہو کے ڈائن سے بھی بری نکلی ہو، تھو۔ فائزہ کے اس بات پر روسا کا پارا 7ویں آسمان پہنچ گیا۔ اس نے غصے سے زور سے فائزہ گلے سے پکڑ لیا۔ امی کمل چلائی، سارے نے اپنا سر ہلایا اور اپنی چوٹی زور سے روسا کے بازو ماری۔ روسا نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ فائزہ کھانستے ہوئے بھاگ کے پیچھے آئی۔ اسے تو میں دیکھتی ہوں، میرا سب کچھ کھا گئی تو چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ سارا آگے بڑھتے ہوئے انور کو اشارہ کیا اور خود سارا کے پاس جا کر اس کی گردن سے پکڑ اسے فضا میں بلند کر کے پوری قوت سے زمین پر پٹک دیا۔ عروسا بھی تیز سے کھڑی ہو گئی اور اپنی چوٹی سارا کو پکڑ لینے کی کوشش کی، مگر سارا نے ہوا میں بہت اونچا جمپ لے لیا۔ تب بھی عروسا کی پیٹھ پر انور نے زور سے سلمانی خنجر گھونپ دیا۔ عروسا کی چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا۔ عروسا دھڑم سے پیچھے گری اور خنجر اس کے اندر پیوست ہو گیا۔ یہ اچھا نہیں کیا تم لوگوں نے، میں نہیں مر سکتی۔ تبھی عروسا نے اپنی دائیں آنکھ پر زور سے ناخن مارا۔ سب کا یہ منظر دیکھ کر کلیجہ منہ کو آ گیا، پر سارا غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں روان من کا لوں گی اس سائن کے ہاتھ، ڈائن کے وار سے تم روان سے بھی بڑی ڈائن مر سکتی ہے، تو تیرا بچہ بیٹا کیا چیز ہے؟ عروسا نے اپنی آنکھ الیان کی طرف پھینکی، مگر تبھی سارا تیز سے الیان اور عروسا کے درمیان آ گئی، اور وہ آنکھ سارا سے ٹکرائی نہیں، اپنا وار خالی دے کر عروسا زور سے چلائی۔ تبھی عروسا کے پورے جسم کو آگ لگ گئی اور چلانے لگی، تڑپنے لگی۔ اب کے لیے منظر بہت خوفناک تھا، اور دیکھتے دیکھتے عروسا جل کر راکھ ہو گئی، اس کی راکھ غائب ہو گئی۔ تبھی سائرہ بھی زمین پر گر گئی۔ سب اس کی طرف لگ گئی۔ کیا ہوا سائرہ؟ فائزہ نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا۔ مجھے معاف کر دو آپ لوگ، پلیز مجھے معاف کر دینا، میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ انور بھائی، میرے بچوں کا خیال رکھنا، مجھے معاف کر دو۔ نہیں سارہ، تم معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ ہم نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، ہمیں معاف کرو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ فائزہ کے رخسار آنسو ٹپکنے لگے۔ الیان، سارہ، مجھے معاف کر دو، بس آج میری خواہش پوری کر دو۔ میں برسوں سے تمہارے منہ سے ماں لفظ سننے کے لیے تڑپ رہی ہوں، آج بس میری حسرت پوری کر دو۔ سارہ مشکل سے الفاظ نکال رہی تھی، وہ بہت تکلیف میں تھی اس وقت۔ ہاں امی، آپ میری امی ہو، میری امی۔ سارہ سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ الیان کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ امی ہمیں معاف کر دے، الیان نے کہا۔ نہیں، تم لوگ مجھے معاف کر دینا۔ اور رفت کچن میں بے ہوش پڑی ہے، اس پر روسا نے حملہ کیا تھا، اسے بچا لینا۔ حریم، جی آنٹی، میری الیان کا خیال رکھنا۔ اور سارہ کی سانسیں دم توڑ گئی۔ نہیں، سارہ اور رفت زور زور سے تاڑے مار کر رو رہی تھی، جبکہ باقی سب کی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ ارے شیطان، رک جاؤ، کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ تیار ہو جاؤ جلدی سے۔ حریم اپنی 6 سال کی بیٹی پری کو پکڑنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ ہاتھ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پاپا آ گئے۔ پری الیان کی طرف بھاگتے ہوئے گئی۔ الیان نے بھی جھک کر اسے اٹھا لیا۔ ارے کیا ہوا میری پری کو، کیوں بھاگ رہی ہے؟ پاپا دیکھو نا، مجھے مما نیلی فراک پہنانا چاہتی ہے، جبکہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے، مجھے اپنا بلیک لہنگا ہی پہنا ہے، پری نے منہ بنا کر کہا۔ ارے کیوں پریشان کر رہی ہو میری شہزادی کو؟ حریم، دیکھیے نا، آپ کی شہزادی بھی نا آپ کی طرح نخریلی ہے، کل چل کر کے وہ فراک لی اور آج نہ پہننے کی ضد لگا بیٹھی ہے۔ حریم نے شکایتی لہجے میں کہا۔ تو کیا ہو گیا، جو ہماری پری کا دل کرے گا وہی پہنے گی، تم اسے بلیک لہنگا ہی پہنا دو۔ ویسے بھی ہم عالیہ اور ریان ہی امریکہ سے آ رہے ہیں، نہ کوئی اور تو نہیں، الیان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تو ویسے بھی بس میری بچی کو اپنی طرف بگاڑ ہی رہے ہیں، حریم نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔
ارے میری پیاری وائف، ناراضگی چھوڑو، اسے تیار کرو۔ اب علیہ نے پری کو بیڈ پر بٹھایا۔ اوکے جی، حریم نے مسکرا کر کہا۔ ٹھیک ہے، میں بھی چینج کر کے آتا ہوں۔ علیان کمرے سے باہر نکل گیا۔ حریم نے پری کو تیار کیا۔ ٹھیک پری بیٹا، ناؤ یو آر ریڈی، اب یہیں رہو، میں پانی پی کر آتی ہوں۔ حریم کمرے سے باہر چلی گئی۔ پری نے حریم کے باہر جاتے ہی اپنی ٹوائز کبڈ کے پاس گئی۔ یہ میری فیوریٹ ڈال اس کبڈ کے اوپر کس نے رکھ دی ہے؟ اف، اتنی اونچی ہے، میں کیسے اتاروں اس کو؟ پری نے 2-3 جمپ مارے، مگر وہ بہت اونچی جگہ رکھی ہوئی تھی۔ اف، مجھ سے نہیں ہوگا۔ یہ پری نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبا سانس لیا، مگر اس کی آنکھیں کھولتے اس کا رنگ بدل کر سفید ہو گیا۔ اس کی ناخن لمبی اور چھوٹی بہت بڑی ہو گئی۔ پھر اس کی چھوٹی خود ہی اوپر گئی اور اس کی گڑیا کو نیچے لے آئی، اور پھر اس کی چھوٹی آنکھیں برابر ہو گئی۔ پری نے گڑیا اٹھا لی۔ واہ، میرے پاس تو میجک تھی۔ تبھی حریم واپس آئی۔ او پری بیٹا، آپ نے یہ ڈول اوپر سے کیسے اٹھا لی؟ میجک سے ماما، پری نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ چلو شیطان، تم بھی نا۔ حریم کی نظر پاس ہوئے ڈول پر پڑی، مگر وہ حقیقت سے انجان تھی۔